مشہور مثال جو ایک موضوع کے حوالے سے دی جاتی ہے اور جس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی خاص ترین معجزہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص رتبہ و مقام عطا فرمایا کہ آپ کو نبوت کے 10ویں سال باقاعدہ جب زمین پہ بہت جسے کہتے ہیں تکلیفیں بھی آئیں اور پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑا اور آپ طائف سے بھی واپس آ گئے تھے، لمبا بہرحال واقعات ہیں، تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے معجزہ عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ آپ راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس وہاں جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر، جو واقعہ معراج، واقعہ اسراء معراج ہمارے ہاں مشہور بھی ہے اور اسلام سے بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو احادیث ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت تھا، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ مکہ سے جاتے ہیں بیت المقدس، اس کے بعد جو ہے آپ آسمان میں چلے جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک ریئلٹی تھی اور یہ حقیقت میں یہ ہوا اور بہت ہی محدود ٹائم کے اندر یہ ہوا، تبھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایک معجزات میں سے ہے۔ پہلے تفصیل اس میں اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن شیخ آپ اس میں کوئی روشنی ڈالیے کہ کیا یہ اس قسم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ذخیرہ حدیث میں، اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے، یا اس کا بالکل کلیئر مطلب ہے؟ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے بتلاتا ہے کہ خواب نہیں تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اہل علم نے یہاں پر بھی یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں جس کا ایک اپنا ایک سینس ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک فوقیت بیان کر رہا ہے، اپنی ایک اہمیت بیان کر رہا ہے اس واقعے کی، اور عبد پر بھی یہاں اہل علم نے وضاحت کی ہے۔ روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا یا خواب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو روح اور جسم دونوں کا ایک بندے کا کمپاؤنڈ ہے، مطلب بندہ، مرکب ہے، اپنے بندے کو، مجموعہ ہے جی، تو وہ پھر عبد بنتا ہے، ایک چیز کا نام عبد نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نجم میں تو اور زیادہ جب واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک، وہ اس منظر کو بھی پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، ایک حقیقی واقعہ ہے۔ کہ مشرکین نے جو انکار کیا جی تو مطلب مشرکین کیوں انکار کرتے ہیں؟ جی مشرکین کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ مشرکین کا انکار کا سبب بھی کوئی نہیں تھا، تو مشرکین کا انکار کرنا اس بات کی تائید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج اور اسراء کا جو معاملہ تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ جو دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے، وہ اپنے جسم کے ساتھ تھا۔ ہم یوں کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرا دی گئی؟ مطلب خواب میں تو آپ امریکہ پہنچ جائیں گے، تو مقصد خواب میں پہنچنے میں کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ تو خواب میں اگر انسان کو جنت میں پہنچ گیا ہے، خواب میں اگر انسان 7 آسمان کے اوپر چلا گیا ہے، خواب میں اگر مسجد اقصیٰ کو اس نے دیکھ لیا ہے، تو اس میں تو کوئی فضیلت نہیں۔ نبی علیہ السلام پر یہ اعتراض جب کیا جا رہا ہے اور آپ علیہ السلام اس کے احوال بھی بتلا رہے ہیں، حوال بیان کریں۔ اور شیخ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو براق باقاعدہ جانور اس کے لیے لے کر آیا گیا، اس کے اندر آپ مکہ مکرمہ سے آپ جاتے ہیں بیت المقدس اس جانور کے ذریعے، اور وہاں پر انبیاء کو کراتے ہیں امامت، اس سے امام الانبیاء آپ بن جاتے ہیں اس موقع پر۔ تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جزئیات جو آئی ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ خواب کی جزئیات نہیں، ہاں یہ تفصیلات وہ بیان ہوئی ہیں اس موقع پر، اسی واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا شیخ، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر جسم کے تعلق سے ہم بات کریں تو جسم کے ساتھ جو ہے وہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کے اوپر، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ تو پوری امت اسلامیہ اس بات کو مانتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام کو کوئی روح یا آپ کے کوئی خواب میں تو نہیں بھیجا گیا، آپ کو جسم کے ذریعے سے نازل کیا گیا، یعنی آپ جسم کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے جنت کے اندر، بلکہ صرف آدم علیہ السلام نہیں، حوا علیہ السلام بھی ساتھ موجود تھی، اور دونوں کو جنت سے بھیجا گیا، یعنی بدن موجود تھا نا۔ بدن کس طرح تھا کہ حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہاں تک ذکر آیا ہے کہ قد بدت لہما سوآتہما، ٹھیک ہے نا، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کے لباس اتر گئے، برہنہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو لباس مہیا فرمائے اور پھر وہ قال اهبطا منها، یعنی کہ نیچے اتر جائیے، آپ کو نیچے اترنا ہے یہاں سے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پہ بھیجا جسم کے ساتھ۔ تو جب ایک جسم جو ہے وہ 7 آسمانوں سے زمین پر پہنچ سکتا ہے تو یہاں سے 7 آسمانوں پہ لے جانا بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ بالکل فرشتوں کا اترنا، جی بالکل، قرآن کریم جس کو بیان کرتا ہے موجود ہے، ملائکۃ صحیح بالروح۔ بات۔ تو عقل اگر وہاں اعتراض کرتی ہے تو یہاں پر بھی وہ اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ عقل کا ایک اور اعتراض ہے کہ وہ آنن فانن کیسے ہو گیا، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو بستر بھی گرم تھا اور اس طرح کی وہ دروازے کی
کنڈی بھی جو ہے وہ ہل رہی تھی جی کہ کیسے ہو گیا ایک دم اتنا سفر بھی کر عقل لیا، نہیں مانتی اس طرح سے. اس کا بہت پیارا جواب تو آپ پہلے دے چکے ہیں کہ ایسی عقل کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن یہ اعتراض تو قرآن کریم پر بھی ہوگا. پھر قرآن کریم میں جن کا تذکرہ موجود ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ بلقیس کا تختہ پیش کر دوں گا قبل ان تقوم من مقامک کے الفاظ. اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص کا ذکر موجود ہے، نہ وہ جن ہے بلکہ وہ انسان ہے. اس کے جو الفاظ ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب کے جو الفاظ انا ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہو جائے گا. کہاں ایک عام آدمی کا پلک جھپکنے سے پہلے کسی اور جگہ سے پورے جو ہے وہ اس سلطنت کو پیش کر دینا یا تخت کو پیش کر دینا، یمن سے اٹھا کے جی فلسطین پہنچانا جی ایک لمحے کے اندر، یعنی پلک جھپکنے میں جی اس آدمی نے اپنے علم کے ذریعے سے، اس کے بعد علم تھا کتاب کا، اس نے پلک جھپکنے میں وہ تخت اٹھایا جی اور وہ فلسطین یعنی ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، زیادہ کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے. اور یرتد الیک طرفہ فلما رآہ مستقرا عنده، فا کے الفاظ ہے کہ فوراً جی سلیمان صاحب نے دیکھا کہ سامنے موجود پایا. تو اس قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لمحے کے اندر اتنا سفر ہو جانا یہ ممکن ہے.